بات ہوتی ہے وہ دنیا دار چوروں کی بات میرے امام نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ چور ہیں جو آپ کے سب سے قیمتی خزانہ ایمان کی دولت اللہ نے عطا کیا ہے وہ چرا لیتے ہیں۔ اور کس انداز سے چراتے ہیں؟ بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، کیا وہ چور بلا کے ہیں؟ یعنی اس انداز سے آپ کے دل سے ایمان چرا لے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، بھنک بھی نہیں معلوم پڑے گی اس کی۔ اتنا شفاف چور ہے کہ آنکھوں سے کاجل کو چرا لیتا ہے، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بریلی کے امام کہتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، کیا وہ چور بلا کے ہیں؟ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے کہ چور تو تاک میں لگا ہوا ہے، وہ تو آپ کے ایمان کے خزانے پر نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب یہ غافل ہو، کب یہ نیند میں جو ہے مغلوب ہو جائے، کب یہ نیند میں ڈوب جائے کہ ہم اس قیمتی شے کو چرا لیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ مسلمانوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان سمجھ کر کے، ایک عقل مند انسان سمجھ کر کے غور کریں کہ آپ کے پاس اگر کوئی قیمتی شے ہو اور آپ کہیں جا رہے ہوں، اب جنگل میں رات آ گئی ہے، آپ کو ٹھہرنا پڑ رہا ہے، اب سونا جنگل ہے، رات بھی کالی ہے، خوف و دہشت کا عالم ہے، اب آپ کے پاس کوئی قیمتی شے ہے تو کیا اس جگہ آپ اس رات کو چین کی نیند لے سکتے ہیں، یا آپ سونا بہتر جان سکتے ہیں، یا سونا گوارا کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کی عقل مندی اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ آپ کے پاس قیمتی شے ہو اور آپ بیابان سنسان جنگل میں ہیں، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، لٹیروں کا خطرہ ہے، اور آپ سونے کو چلے جائیں۔ یقیناً آپ کی عقل آپ کو اس بات کا مشورہ کبھی نہیں دے گی، بلکہ آپ کی عقل آپ سے یہ تقاضا کرے گی کہ ہوشیاری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ آج اپنے نیند کی قربانی دے دو تاکہ آپ اپنی اس قیمتی شے کو بچا سکو۔ تو سامعین حضرات، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اب اس ایمان کا جو لٹیرا ہے ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے، ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے۔ آپ یہ بات جان لے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ جب اس کو ذلیل کر کے جنت سے اللہ رب العزت نے نکال دیا تو اس نے اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، یعنی جہنم کی طرف لے جاتا رہوں گا۔ تو کیا مسلمانوں، شیطان اپنا ابلیسی چہرہ لے کر کے ہمیں بہکانے کے لیے آئے گا؟ کیا اپنا مکرو شیطانی چہرہ لے کر کے ہمارے سامنے آئے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے انسانوں میں ہی ہمارے جیسے ٹوپی والے، ہمارے جیسے داڑھی والے، ان کے چیلے ہوں گے، ان کے کام کرنے والے ہوں گے، ان کے جو ہے سپاہی ہوں گے جو ان کے کام کو انجام دیں گے، جو ان کے اس فریضہ کو نبھائیں گے کہ ہمارے جیسے بھولے بھالے صورت لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے اور دین کی بات کر کے، قرآن کی بات کر کے، حدیث کی بات کر کے آپ کا ایمان چرا لیں گے۔ جبھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا ایمان کس نے چرایا اور کب چرایا۔ تو مسلمانوں، ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ اس دنیا میں کیا کبھی آپ گھاٹے کا سودا کرنے کو گوارا کریں گے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ آپ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو کتنے مشورہ کرتے ہیں اور کتنا سوچتے ہیں، کتنے خیالات کو لے کے آتے ہیں، پھر جو ان میں سے بہتر آپ کو محسوس ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ جس بزنس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو، جس انسان کے ساتھ دوستی کرنے میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو، آپ اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر ہم ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے ہم ایسے بزنس میں پھنس جائیں جو ہمارے لیے بہتر ثابت ہونے کا ہمیں یقین نہیں دلاتا، تو ہو سکتا ہے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو مسلمانوں، ہم جس کو یہ محسوس کرے کہ یہ بزنس ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم اس سے خود کو بچاتے ہیں، اور جس شخص کے بارے میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس بندے کے ساتھ میں دوستی کرنے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس سے خود کو بچاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، کیا دنیا ہی اتنی قیمتی ہے جہاں ہمیں چند دن رہنا ہے کہ یہاں رہنے کے لیے اتنا خیالات، اتنے احتیاطی تدابیر اور اتنے احتیاط، جہاں چند دن رہنا ہے مسلمانوں، پھر جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں نہ ختم ہونے والی زندگی گزارنا ہے، وہاں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ وہاں بھی ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی اور کس چیز کے سبب ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یقیناً مسلمانوں، وہاں کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، اسی دنیا میں کرنا ہے، ہم کچھ ایسے کام اس دنیا میں کریں گے جس سے ہمیں وہاں فائدہ پہنچے گا، اور کچھ کام ہم اگر یہاں کرتے ہیں جس سے ہمیں وہاں نقصان پہنچے گا۔ تو مسلمانوں، آپ اس چیز کو جان لے، ذہن نشین کر لے کہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دل میں رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے تو سزا کاٹنے کے بعد اس کو جنت عطا کیا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفارش سے ہو یا علماء کی سفارش سے ہو یا پیر و مرشد کی سفارش سے ہو، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اگر اس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے اور روزہ بہت زیادہ ہے، نماز بہت زیادہ ہے، حج بھی بہت زیادہ ہے، حسن اخلاق بہت زیادہ ہے، عمل کا انبار ہے، عمل کا پہاڑ لے کر کے گیا ہے، مگر جب ان کے اس اعمال کو میزان پر رکھا جائے گا تو روئی کی طرح ہلکے ہو جائیں گے، اس میں ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا، اور وہ اتنے اچھے عمل کرنے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل تو ان کے پاس تھا لیکن ایمان کی دولت اس سے ختم ہو گئی، ایمان کی دولت اس سے چرا لی گئی، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہو گیا۔ تو مسلمانوں، جنت جانے کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا، اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے شرط ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ آج ہم اس پرفتن دور میں جیتے ہیں کہ اگر ہم عقیدے کی صحیح بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ فساد کر رہا ہے۔ مسلمانوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، آپ یہ خیال کرو کہ آپ مجھ سے راستہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ بہت سارے قیمتی ساز و سامان ہے، مجھے کدھر سے گزرنا ہے، میں کدھر سے جاؤں گا کہ ڈاکوؤں سے محتاج رہوں گا، لٹیرے سے محفوظ ہو کر کے منزل مقصود تک پہنچوں گا۔ تو میں اگر آپ سے کہتا ہوں بھائی یہ فنا راستہ اختیار نہ کرو، ادھر لٹیرے کے اڈے ہیں، آپ کو ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، آپ کے سامان بھی لوٹ لیں گے، آپ فنا راستے سے جاؤ۔ تو اگر آپ میرے بات پر یقین کرتے ہیں اور آپ لٹنے سے بچ جاتے ہیں تو میں نے آپ پر احسان کیا یا میں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی، دشمنی کی، تو یقیناً آپ ہمیں اپنا محسن مانیں گے کہ ہم نے آپ پر احسان کیا، کہ ہم نے آپ کو صحیح راستہ بتایا۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ نظر سے دکھا دیا جاتا ہے اور آخرت کا معاملہ وہ تو قبر کے اندر جا کے پتا چلے گا، محشر میں جا کے پتا چلے گا۔ اس لیے صحیح عقیدے بتانے والے کو، صحیح راستہ بتانے والے کو فسادی کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کینسر کی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا ڈاکٹر آپ کا دشمن ہے؟ وہ آپ کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کا محسن ہے، آپ کا بھلا چاہتا ہے، آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا جو آپ کے اعضاء کو سڑا رہا ہے، جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ ڈاکٹر اس کو کاٹ کے نکال پھینکتا ہے تاکہ آپ کا جسم جو ہے سلامت رہے، تندرست رہے، محفوظ رہے۔ ایسے ہی عالم دین جو صحیح العقیدہ اور صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں، ان کا بھی مثال یہی ہے کہ
اگر آپ کے عقیدے میں خرابی آ گئی ہے، آپ نے بد مذہبوں کے صحبت میں رہ کر کے آپ کے عقیدے میں خرابی آ گئی ہے، تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے، اور جب علاج ہوتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، درد تو ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اگر جن کو اپنی بھلائی منظور ہوتی ہے وہ درد کو محسوس کر کے اس پر صبر شکر کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے یہ درد کچھ دیر کے لیے ہے، پھر جب ہم اس درد کو سہ لیں گے رب تبارک و تعالیٰ ایک صحت والی زندگی عطا کرے گا۔ تو مسلمانوں، اگر آپ بد مذہبوں کی صحبت میں اپنے عقیدے بگاڑ دیے ہیں اور کوئی صحیح العقیدہ عالم دین آپ کو صحیح عقیدہ بتا رہا ہو اور آپ کو غصہ آئے تو آپ حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب علاج ہوتا ہے تو دوا کڑوی بھی مل جاتی ہے، کھانے کو جی نہیں چاہتا لیکن کھانے میں ہی بھلائی ہے تاکہ آپ کو راحت مل جائے۔ تو جس طرح عقیدے کی، جس طرح یہ جسمانی بیماری کے لیے کڑوی دوا کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے، آپریشن کا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ہلاک ہونے سے بچ جائے، آپ کی جان بچ جائے، اسی طرح عقیدے کی بیماری لگ جائے، عقیدے میں خرابی ہو جائے، عقیدے میں کینسر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کے عقیدے کا جو ہے آپریشن ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کے عقیدے صحیح ہو جائے اور آپ کا ایمان خراب ہونے سے بچ جائے، آپ کا ایمان تندرست ہو جائے، آپ کے ایمان کو اللہ ایک صحت مند زندگی بخش دے۔ تو مسلمانوں، ایمان سب سے ضروری چیز ہے، اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سامعین حضرات، اب عقیدے میں اس دور میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ کیا بتایا جائے۔ کل میرے پاس ایک شخص کا فون آیا، وہ کہتا ہے کہ ان بتوں میں جو بد مذہبوں کے معبود ہیں اور اللہ کے ولیوں کے قبروں میں، نبیوں کے قبروں میں کچھ فرق نہیں۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ درگاہوں میں رہنے والے وہ ذات جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے نام کر دیا، وہ اور ان کے قبر اور غیر قوم کے معبودوں میں کچھ فرق نہیں ہے؟ آپ حضرات ہمیں بتائیں فرق ہے یا نہیں ہے؟ غیروں کے معبودوں میں اللہ کے نبیوں ولیوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ حضرات کیا کہتے ہیں؟ فرق ہے نا؟ یقیناً فرق ہے، بلا تمثیل۔ اگر میں آپ حضرات سے یہ کہوں کہ بات سخت ہے، میں ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، کوئی بھی اپنے دل پہ مت لیجئے گا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب بات ہمارے ذات پر آتی ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنا خراب لگتا ہے اور کتنا درد محسوس ہوتا ہے، اس کو احساس کرانے کے لیے میں پوچھتا ہوں، میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کی ماں میں اور آپ کی بیوی میں کچھ فرق نہیں ہے، اللہ اکبر، تو مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ آپ کیا میرے گریبان کو نہیں پکڑو گے؟ آپ مجھے بدتمیز نہیں کہو گے؟ یقیناً کہو گے کہ تمہاری جرات کیسے ہو گئی، تم نے میری ماں کو میرے بیوی کے مقابلے میں کیسے کھڑا کر دیا؟ میری ماں تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی عمر دراز ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ ماں وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے رسول نے فرمایا کہ تم محبت کی نگاہ سے ایک نظر دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب تمہیں دے دیا جائے گا۔ ہم لاکھوں خرچ کر کے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے، مگر ماں وہ ذات ہے، محبت کی نگاہ سے ایک نظر دیکھ لیا جائے حج مقبول کی گارنٹی مدینے کے سرکار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کہیں گے ہماری والدہ کو اللہ نے وہ رتبہ بخشا ہے کہ ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے۔ اللہ اکبر، تو تم اس مقدس ذات کو میرے بیوی کے مقابلہ میں کیسے کھڑا کر دیا؟ بھلا ماں اور بیوی میں فرق کیوں نہیں ہو سکتا؟ ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے۔ مسلمانوں، تو جس طرح سے ماں اور بیوی میں ہم فرق کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے دوستوں میں اور اللہ کے دشمنوں میں فرق ہے۔ مگر میں حدیث پاک کے اعتبار سے اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ غیروں کے معبودوں میں اور اللہ کے ولیوں کے قبر میں کتنا زیادہ فرق ہے، اللہ کے نبیوں میں کتنا زیادہ، اللہ کے نبیوں کے قبروں میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ہمارے اور آپ کے رسول جن کے ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے
قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے قبر مصطفیٰ کی۔ ایک بار زیارت کر لو تو آخرت سنور جائے، آخرت میں آپ کو کامیابی کی سند مل جائے۔ اور غیروں کے معبودوں کی یہاں زیارت کے لیے جاؤ، پھر پوچھو حدیث و قرآن سے کہ کیا ہوتا ہے، تو یقیناً یہی جواب ملے گا، آپ کی آخرت تباہ ہو گئی، آپ کی آخرت برباد ہو گئی۔ قبر کا عالم یہ ہے کہ جن قبروں کو اللہ کے نبیوں سے نسبت ہو جائے، آپ وہاں زیارت کے لیے جائے، آخرت سنور جائے۔ اور اللہ کے دشمنوں کے بتوں میں یہ فرق ہے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ کی آخرت تباہ ہو جائے، تو ایک طرف جائیں تو آخرت سنور جائے، ایک طرف جائیں تو آخرت تباہ ہو جائے، تو بھلا دونوں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری طرف آپ دوسری روایت کو سمجھے، ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم کھل کے بات کریں گے اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے صحیح باتوں کو رکھیں گے، اور تاکہ ہمارے اور آپ کے عقیدے ستھرے ہو سکے، تاکہ ہم اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کر کے اس دنیا سے کامیاب ہو کر کے گزریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ میں اپنے بیان کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے اس پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔